اے میرے دوست دیکھ میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ۔ علی خامنائی کی شخصیت کو ان کے حامی محض ایک سیاسی یا مذہبی عہد کے تناظر میں نہیں بلکہ ایک نظریاتی مزاحمت کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایران کی قیادت نے ایسے وقت میں ریاستی خود مختاری کو مرکزی اصول بنایا جب خطے کی کئی حکومتیں عالمی دباؤ کے سامنے جھک رہی تھیں۔ مغربی پابندیاں، معاشی محاصرہ، سفارتی تنہائی اور مسلسل عسکری دھمکیاں، یہ سب اس بیانیے کا حصہ ہیں جس کے مطابق ایران کو نظم عالمی میں ایک متحد ریاست بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس پس منظر میں خامنائی کی ایک ایسے قائد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس نے دباؤ کے باوجود ہتھیار ڈالنے کی بجائے مزاحمت کو ترجیح دی۔ اس قیادت کا ایک نمایاں پہلو دینی طرز حکمرانی تھا، جسے مغرب خصوصاً اسرائیل کے حامی حلقوں نے مستقل طور پر بدنام کرنے کی کوشش کی۔ مغربی سیاسی فلسفہ مذہب کو نجی دائرے تک محدود رکھنا چاہتا ہے، لیکن جب مذہب ریاستی خود ارادیت اور سامراجی انکار کی بنیاد بن جائے تو اسے خطرہ قرار دیا جاتا ہے۔ ناقدین کے نزدیک یہی وہ اصل تنازع ہے۔ مسئلہ ایران کا مذہب نہیں بلکہ وہ سیاسی خود مختاری ہے جو مذہبی اخلاقیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ایک طرف اسرائیل کی مذہبی قومی ڈھانچے کو تحفظ دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ایران کے مذہبی سیاسی ماڈل کو شدت پسندی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ خامنائی کی سیاسی تشکیل ایران عراق جنگ کے تجربے سے ہوئی، جسے ایران میں بیرونی پشت پناہی سے مسلط کردہ جارحیت سمجھا جاتا ہے۔ اس تجربے نے ان کی حکمت عملی کو دفاعی خود انحصاری، علاقائی اتحاد سازی اور اسٹریٹجک مزاحمت کی طرف موڑا۔ فلسطین اور لبنان، مزاحمی قوتوں کی حمایت اور لاطینی امریکہ اور افریقہ میں سامراج مخالف قیادتوں سے روابط ان کے حامیوں کے نزدیک ایک وسیع تر عالمی جنوب کے اتحاد کی کوشش تھی، جسے مغرب محور مزاحمت کہہ کر عسکری خطرہ قرار دیتا ہے۔ ان کے حامی نوباتیاتی توسیع کے خلاف ایک دفاعی ڈھانچہ سمجھتے ہیں۔ اگر ایک رہنما اپنے ہی گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ قتل ہو اور اس نے نافرار کا راستہ اختیار کیا ہو، ناروپوشی کا، تو اس منظر کو اس کے حامی کس طرح دیکھیں گے؟ ان کے نزدیک عمل محض موت نہیں بلکہ ایک شعوری انتخاب کی علامت ہے۔ ذلت امیز پسپائی کی بجائے وقار کے ساتھ قیام، وہ ایسے پیغام کے طور پر پڑھتے ہیں کہ قیادت نے خود کو عوام سے الگ نہیں کیا، نہ محفوظ بنکر میں چھپایا، بلکہ اسی زمین پر کھڑا رہا جس کی خود مختاری کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایسی موت ان کے بیانیے میں شہادت بن جاتی جو سیاسی طاقت سے زیادہ اخلاقی استقامت کی علامت تھی۔ آخرکار چاہے کوئی اسے تعبیر سے اتفاق کرے یا اختلاف، یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ عالمی جنوب کے بہت سے معاشروں کے لیے سیاست اب اصطلاح اور مفاہمت کا کھیل نہیں بلکہ بقا کا سوال بن چکی ہے۔ خامنائی کے حامی انہیں ایک ایسے رہنما کے طور پر یاد کرتے ہیں جس نے مذہب کو غلامی کے جواز کی بجائے مزاحمت کی اخلاقی بنیاد بنائی اور خود مختاری کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ان کے نزدیک تاریخ کا فیصلہ کامن انسانوں کے بارے میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے جو دباؤ کے زمانے میں جھکنے سے انکار کرتے ہیں، اور اسی تناظر میں اس واقعے کو ایک عہد کے اختتام نہیں بلکہ ایک نئے باب کی ابتدا سمجھتے ہیں۔